روح کی غذا علم اور معرفت ہے، روح کی بیماری شک ہے، اور روح کی نیند غفلت، روح کی موت جہل، مگر جاہل ہے جو اپنے روح سے بے پرواہ، نہیں جانتا کہ روح ہے تو اس کو کیا پہنچانا چاہیے۔ ابھی تلاش کریں کہ علم کس کو کہتے ہیں، تو کہنا ہوگا علم خبر کو کہتے ہیں، علم ذرائع علم ہے، یہ علم خبر، علم مشاہدہ، علم تجربہ۔ خبر، پیغمبر اسلام کو نبی کہا گیا، نبا سے ہے نبی، تو نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا ہے خبر، روح کی غذا ہے علم، ذرائع علم یہ ملا کے چیز ہے جس کو خبر کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے مشاہدہ یعنی دیکھنا، تیسری چیز ہے تجربہ۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام شہر علم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب اگر کوئی روح کو غذا پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ شہر علم کے پاس آئے۔ کون ہے شہر علم؟ جس کا مشاہدہ بھی ہے۔ تجربہ کس کو کہتے ہیں؟ علم اور مشاہدہ جب مل جائے تو اس کو تجربہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جیسا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہ کائنات میں پیغمبر جیسا علم ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ تجربہ ہے۔ کون پیغمبر اسلام جس کی شان میں خداوند عالم اپنے کلام پرحکمت میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ پتہ چلا مسلمان پس وہی ہے جو رسول دے لے لے، جس سے منع کرے رک جائے۔ یہ جسم یہ ظاہر ہے اور اس کا باطن روح ہے، یہ مکان ہے، روح کو مکین کہا جاتا ہے۔ مکان کی تعظیم والبنائے مکین ہے، نہ کہ مکان کی تعظیم مکان کے سبب کی جاتی ہے، نہیں مکین کے سبب۔ مکان کی تعظیم کیوں عالم دین کی تعظیم کی جاتی ہے؟ تو کہنا ہوگا اس لیے عالم دین کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے باطن میں علم ہے، علم کی بنیاد پر یہ مکان کی تعظیم ہوئی ہے۔ ارے مکان اور ہوتا ہے، مکین اور ہوتا ہے۔ مکان ہے، مکین ہے، جیسے کہ ایک ظرف ہے، ایک مظروف ہے، ظرف اور ہے، مظروف اور ہے۔ مگر دیکھا یہ گیا کہ جب ظرف اپنے مظروف کو اپنے باطن میں لیتا ہے تو ظرف پر اطلاق مادہ نہیں ہوتا، بلکہ مظروف کا اطلاق ہوتا ہے۔ مظروف جیسے پانی کی گلاس ہے، خدا کی قسم کائنات میں آج تک کہیں پر پانی کی گلاس نہیں بنی۔ ارے گلاس تو کانچ کی ہوا کرتی ہے، مٹی کی ہوا کرتی ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے پانی کی گلاس ہے۔ ارے وہ خدا کی قسم پانی کی گلاس نہیں ہے، کیونکہ ظرف میں جو مظروف ہے، مظروف کی بنیاد پر ظرف کو مظروف سے پکارنا عین عقل مندی ہے۔ اسی طرح عالم دین کی جو تعظیم کی جاتی ہے بربنائے مکان نہیں ہے بلکہ بربنائے مکین ہے۔ علم کیا ہے؟ العلم الابدان، العلم الادیان۔ علم کا جو اطلاق ہے ابدان پر ہے اور دوسرے ادیان پر ہے۔ ادیان کا علم جس کے سبب عالم دین کی تعظیم کی گئی، ابدان کا علم ڈاکٹر قائم خان کیا کرتے تھے؟ یہ ڈاکٹر قائم خان ابدان کا علم رکھتے تھے۔ جب کوئی مریض ہو جائے تو ان کے پاس پہنچتے تھے۔ اس رخ سے بھی قائم خان کو عالم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ علم الابدان کے مالک تھے، وہ جانتے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ فوراً نبض دیکھتا ہے، نبض کے ذریعے یہ پہچانا جاتا ہے کہ کیا مرض ہے۔ اسی طرح قائم خان نباز سیاست بھی تھے، یعنی
سیاسی رخ سے بھی وہ نفاذ تھے، وہ جانتے تھے کہ سیاست کیا ہے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، تو دو رخ سے بھی وہ عالم ہوئے۔ ڈاکٹر ہونے کی بنیاد پر پیغمبر اسلام کا کوئی دور ہے، وہ طبیب دوار بطب، رسول خدا کو اپنی طب کو ساتھ لیے ہوئے، کوئی طبیب کی احتیاج نہیں ہے پیغمبر اسلام کے لیے، مگر وہ خود اثر تابہ طبیب ہی طبیب ہے، جسم کے بھی طبیب ہے اور روح کے بھی طبیب ہے۔ اب روح بیمار ہو جائے تو کون بتائے؟ تو کہنا ہوگا عالم بتائے۔ عالم کون؟ ارشاد معصوم ملا، نحن العلماء بشریتنا متعلمون، ہم سے 14 عالم ہیں، باقی سب طالب علم ہے۔ مجازن عالم کہنا اور ہے، حقیقتاً عالم کہنا اور ہے۔ بس اختتام کی منزل پر خادم یہاں اتنا ہی رستہ، پہلے تو کھڑے ہو کر تقریر نہیں ہوتی، میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے کوئی ممبر یا کرسی، کم از کم کرسی جبریل کے لیے ملی تھی، ممبر رسول خدا کے لیے، تو چنانچہ ممبر رسول آج تک نسبت ہے، تو چنانچہ میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے وقت دے، تازہ ذہن لے کر آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر لطف کرام آئے گا۔ قرآن اور حدیث کے دائرے میں گفتگو کرے گا خاتون، قرآن سے ہٹے گا، حدیث سے نہیں، جب ختم کرے تب کیا ہٹے، ہم سننے کے لیے تیار ہے، سنیا مجھے تقریباً میں 4 گھنٹے تقریر کر کر آیا، 4 گھنٹے، تو یہاں پہ اجمال کے ساتھ، کیونکہ روح کو کچھ ایثار ہو جائے اس کی خاطر، اب ملی بیداری کے تعلق سے ہمارے خالد خان صاحب تقریر کریں گے، رضوی فرت اللہ خان صاحب، وہ اس تعلق سے اسماع افہم کہہ سکتے ہیں، اسماع افہم، سن سمجھ، ملی بیداری کے لیے یہ اسماع افہم کریں گے، اور روح کے غذا کے لیے ہم جتنے علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہے یہ کہیں گے اسماع افہم، سن سمجھ، کہ دیکھ دین کیا ہے، علم کیا ہے، ان کا اطلاق کس پر ہے۔ بس دوستو، آخر میں اتنا ہی معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک جوان سال ابھی وہ رہنا چاہیے تھا، یہ عمر تو نہیں ہے مگر موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، 60 سال کی خیر نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو انتقال مکانی کرنا، اللہ کی طرف سے اگر آئے ہیں تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر عمل کر کر جائیں، تاکہ خدا بند عالم رسول خدا سے کہیں کہ ہاں یہ سچا مسلمان ہے، یہ سچا مسلمان ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کرے تو سب رائے گا جانے والا ہے۔ ایسے کہ خادم عرض کر رہا تھا کہ ظاہر باطن زر مضروب بڑا بسیط مضمون ہے، اور روح پر بھی کافی گفتگو کر سکتا ہے، نفس پر گفتگو کر سکتا ہے کہ نفس کیا ہے، نفس کہتے کس کو ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم میں طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں طاقت نہیں ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، آپ کے پیر میں طاقت نہیں ہے، زبان میں طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ ایسے اس کو آزمانا چاہتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے دولت خانے پہنچیں گے، بستر استراحت پر لیٹیں گے، چند ہی لمحوں کے بعد نفس نکل جائے گا۔ جب نفس نکل جائے گا تو سارے اعضاء مضمحل ہو کر رہ جائیں گے، ہیں فی حکم العدم، نہ کے برابر۔ وہ بھائی کون سو رہے ہیں؟ پہلوان ہیں، پہلوان کی جو پہلوانی تھی وہ جسم سے نکل گئی، اب کہاں کے پہلوان ہے؟ اب ایک بچہ بھی پہلوان کو ختم کر سکتا ہے، پتھر ڈالا مار گیا، ہائے یہ کیسے؟ یہ تو پہلوان تھے، ہاں جو چیز باقی میں تھی پہلوان وہ وجود سے نکل گئی ہے۔ تو پتہ چلا نفس میں قوت ہوتی ہے، نفس میں کمال ہے، نفس کی صورت ہوتی ہے،
بڑا بسیط موضوع ہے، 4-5 گھنٹے اگر آپ حضرات دیے تو اس پر میں گفتگو کر سکتا ہوں کہ نفس کیا ہے۔ جیسے کہ جب آپ کا نفس سیر کرتا ہے، نکلا، خواب دیکھے، وجود کا ہے، دولت خانے میں ہے، وہاں سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کو کوئی غلط بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ماہ ذی الحجہ میں بقرعید کی عید بھی کرتے ہیں خواب ہی کی بنیاد پر۔ خواب کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ کیا چیز دیکھی؟ آنکھ ہے، دیکھنے کے قابل نہیں، ہاتھ ہے، حرکت کے قابل نہیں، قدم ہے مگر حرکت کے قابل نہیں ہے۔ یہ حکم عدم کیسے ہو گئے؟ تو کہنا ہوگا جو چیز کے وجود میں تھی لفظ، وہ آپ کے وجود سے نکلا۔ نفس صورت دری کرتا ہے، جیسے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اے بھائی خواب میں آپ کو دیکھا، وہ تو اپنے مکان میں سو رہے تھے، کیسے دیکھے؟ کیا ان کے بیڈ روم میں گھس گئے، داخل ہو گئے؟ کیسے دیکھے؟ نفس میں یہ پاور ہے، نفس میں یہ قوت ہے، وہ جہاں چاہے چلا جائے، جہاں چاہے وہ چلا جائے۔ یہ آنکھوں کے لیے پردہ ہے، نفس کے لیے پردہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارا نفس ہمارے وجود میں رہتا ہے، دو نفوس کا مالک ہے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ۔ ایک نفس ہے جو اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے، دوسرا نفس ہے جو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ برائیوں والا نفس ہونے کی بنیاد پر ہم معصوم نہیں ہیں، صاحب عصمت نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آپ کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، قدم کا بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ دوستو میرے عزیزو، آخری جملہ سنو، یہ روزانہ موت آتی ہے مگر اس کو نیم موت کہتے ہیں، کیونکہ نفس کے نکلنے سے نیم موت ہے، روح کے نکلنے سے دائمی موت ہے۔ اور نفس اور روح یہ دونوں سے رابطہ رہتا ہے۔ نفس عقل سے بے پرواہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے عقل کی طرف لوٹاتا ہے، اور اگر عقل کی طرف نہ لوٹاتا ہوتا تو صبح بیدار ہو کر آپ خواب بیان نہ کرتے۔ آپ کا خواب بیان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نفس اور عقل میں رابطہ ہے۔ عقل اور نفس کے درمیان اگر حجاب آ جائے سکرات ہے، اس کو کہتے ہیں سکرات۔ جیسے کہ موت کے وقت جو سکرات کا عالم ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ نفس روح وجود سے نکلنا چاہتی ہے، عقل اور نفس کے درمیان حجاب حائل ہو رہا ہے، سکرات کا عالم ہے۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کے اور میرے ہمارے وجود میں قوت نہیں ہے۔ آزمانا چاہتے ہیں تو اس بات سے آزمانے کہ جب نیند کا غلبہ آتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر اونگتے رہیے، صرف اونگتے رہیں گے، مگر ایک لمحہ ایسا آئے گا نفس آپ کو جہاں ہے وہیں چھوڑ کر اسکو نکل جائے گا۔ کیوں کہ نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ تلاش کرو پیغمبر اسلام کا نفس کا، پیغمبر اسلام کا نفس، جب آپ کے ہمارے نفس میں اتنی قوت کہ نفس کا مقابلہ آپ اور ہم نہیں کر سک رہے ہیں، تو یہ کیا کائنات مل کر پیغمبر اسلام کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایک اور ایک بات اس کر دوں، آج ہی میں چند روز قبل اس سوال اٹھا، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے؟ جی نہیں، غلط ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ جو باتیں جس کو کہنا چاہیے وہ کہے تو بہتر ہے۔ سیاست اور مذہب اور دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ فوجی علاج نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کھانا نہیں پکا سکتا۔ اگر ڈاکٹر سے کہیں کھانا تیار کریں گلتی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی ایک چیز زیادہ ہو جائے گی، تو اسی لیے جس کا کام وہ کرے بہتر ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ مسلمان، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، مسلمان نہیں، فطرت اسلام پر، اسلام کی فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اپنا مذہب سکھا دیتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی کہیں کہیں مقام پر نظر آتا
کرتا ہے. میں چارج کروں کہ کون سے مقام پر نظر آتا ہے. آپ حضرات بخوبی واقف ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کیا ہے؟ مطابق عقل اور فطرت اسلام. خدا بند عالم نے ہماری عقل کو اور فطرت کو پیش نظر رکھ کر اسلام ہم تک پہنچایا. آپ کی ہماری فطرت میں ہے جھکنا، تعظیم. تو کہا جا رہا پیغمبر اسلام کے سامنے کیوں کسی کے سامنے جو تمہاری فطرت میں ہے، فطرت میں ہے جستجو. تمہیں کسی اور پر غور مت کرو، اول مخلوق پر غور کرو کہ اللہ نے کیسی مخلوق کو ہمارے درمیان بھیجا ہے. اب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں. میں نہیں کہتا ہم جیسے بشر ہیں، وہ نور ہے ہم نار ہیں. یہ تک لوگ نہیں جانتے کہ ہماری خلقت کاہے سے آگ پانی ہوا خاک اول مخلوق اس وقت کی مخلوق ہے جب کہ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ تارے تھے، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، کچھ نہیں تھا. ایک عالم ہو تھا، خدا ظاہر کر رہا تھا. اول مخلوق ظاہر ہو رہی تھی. وہ نوری مخلوق ہے. یہ نوری کو نار سے ملانا گناہ ہے. ہم آگ پانی ہوا خاک کے پیکر ہے. یہ تک نہیں جانتے آگ کہاں ہے، پانی کہاں ہے، ہوا کہاں ہے، خاک کہاں ہے. ہمارے وجود میں آگ پانی ہوا خاک ہے اور تمام چیزوں کا اعتدال میں ہونا لازمی ہے. اگر بڑھ جائے مرض ہے، جیسے کہ بخار 102 بخار آ گیا، آپ کے وجود میں حرارت آگ ہے، بڑھ گئی، خلل ہے، بیماری ہے، فوراً طبیب کے پاس جاؤ. تو ہر چیز کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے. آگ کہاں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بات تشنا رہ جائے. اس کی خاطر خادم عرض کرنا چاہتا ہے کہ آگ کہاں ہے؟ کہنا عقل میں ہے، پانی نفس میں، ہوا روح، خاک خلق. یہ 4 چیزیں ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں بھائی کسی کو کلام ہو جائے مجھے فوراً چاہیے بھائی یہاں سے، بھیجا گرم ہو رہا ہے، ہاتھ گرم ہو رہا ہے نہیں، پیر گرم ہو رہا ہے نہیں. بھیجا کیوں بولے؟ کیونکہ آپ کا تعلق عقل سے ہے. جب آپ کا تعلق عقل سے ہے اسی لیے کہہ دیا نہیں. بھیجے میں گرمی ہے، ہر چیز کا اعتدال میں رہنا چاہیے. جیسے کہ قرآن خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ ارجعی، اپنے رب کی طرف پلٹ جا. اگر تو مطمئن ہے تو نفس مطمئنہ کیا ہے؟ تو کہنا ہوگا نفس مطمئنہ قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، قوت اخلاق کے اعتدال میں رہنے کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. غضب میں آ کر نہیں، جماعت نہیں، مسلمانوں کا بائیکاٹ نہیں. قوت اخلاق جب اعتدال میں رہے تو کہنا ہوگا سب میں اتحاد ہے. اگر قوت اخلاق گم ہو چکی ہے تو پھر اب یہاں پر کوئی اعتدال نہیں. آخر میں اتنا عرض کروں گا ان کے اہل خاندان کو کہ دیکھیں آپ کے لیے ایک جملہ کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو اختتام کی منزل کو پہنچا رہا ہوں. وہ یہ کہ اگر آپ کا سب سے سخت کوئی مخالف ہے، کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے محلے کا ہو یا یہ کہ حیدرآباد دکن کا ہو یا یہ کہ کسی اور اسٹیٹ کا ہو، سب سے سخت مخالف بھی خواہ کے گزر جانے پر کفے افسوس یا اتنا کہہ دے ہائے افسوس مر گئے، کامیابی ہو. افسوس اسی بات پر کیا جاتا ہے جو قیمتی شے مفقود ہو جائے. تو ان کا افسوس کرنا آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.